بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آج کی اس عظیم الشان اجلاس عام جو کلیت المحسنات واپی گجرات اور مصطفیٰ ریزیڈنسی نیز احباب جماعت اہل حدیث واپی گجرات کے اہتمام اور سرپرستی میں منعقد ہوا ہے، اس کے موقر صدر فضیلت الشیخ محمد شعیب میمن جوناگڑھی حفظہ اللہ، اور اس عظیم الشان اجلاس عام میں شریک ملک کے اور اسی طرح مملکت نیپال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے صف اول کے علماء کرام، اسٹیج پر اور اسی طرح اس جلسہ گاہ میں موجود دیگر معزز علماء کرام اور اہل علم اور ہمارے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ عظیم الشان اجلاس جن کی کوششوں سے اللہ کی مدد کے بعد، اس کی توفیق کے بعد منعقد ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں اللہ کی توفیق پر اور اس کے بعد منتظمین کی کوششوں پر شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے جو یہ شرکت کی سعادت ملی ہے، اللہ کی توفیق سے، آپ کی تکریم سے، میں اس پر بھی دل سے ممنون ہوں۔ اس عظیم الشان مناسبت پر میں آپ کو اللہ کے دین، اللہ اور اس کے رسول کی وصیت سے ہٹ کر کے، پھر ہمارے سلف کی وصیت سے ہٹ کر کے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سے توفیق چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، اس مناسبت پر آپ سب سے، اپنی دینی ماں اور بہنوں سے، اپنے تمام اہل علم سے جو ہم سے سینئر ہیں علم میں، فضل میں، اور اسی طرح جو ہم سے جونیئر ہیں، اپنے عزیز ہیں، سب سے پہلی بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے دین کی، اسلام کی حفاظت کریں، اپنے لیے بھی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی فتنوں سے بچانے کے لیے بھرپور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ یہ وقت کا اور ہر وقت کا تقاضا ہوا کرتا تھا، آج بھی یہ تقاضا ہے اور بڑھ کر کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنونہ میں جو آیت پڑھی جاتی تھی، آپ پڑھتے تھے، اس میں پہلی آیت آپ یہی پڑھتے تھے
جس میں اللہ کی وصیت ہے کہ اے ایمان والو، چھوٹے ہو بڑے ہو، علم والے ہو غیر علم والے ہو، مرد ہو عورتوں ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ تم مسلمان ہی مرنا، اسلام پر ہی مرنا، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وصیت ہے۔ اس اسلام پر مرنا جس اسلام پر مرنے سے جنت اللہ کی طرف سے واجب ہوتی ہے۔ اگر اس اسلام پر مرے جو اسلام کے ساتھ شرک لگا ہوا ہوگا تو اس اسلام پر مرنے سے بھی جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس بات کی فکر کریں کہ اسے مرنا ہے تو اسلام پر مرنا ہے، خالص اسلام پر مرنا ہے، خالص توحید اور خالص ایمان پر مرنا ہے۔ یہ اجتماعات کا بنیادی مقصد یہی ہے اور یہی ہوتا ہے کہ سب کو اسلام کی اہمیت، توحید کی اہمیت، دین کی اہمیت بتائی جائے، اور یہ بات بتائی جائے کہ دین کی حفاظت دنیا کی ساری نعمتوں کی، جان و مال کی قربانی دے کر کے کی جائے گی۔ یہ ہم پر لاگو ہے۔ جان ہم دے سکتے ہیں، ایمان اور توحید نہیں دے سکتے۔ یہ بنیادی سبق ہے ہمارا، اور اسی لیے انبیاء کرام اپنی اولاد کو، اپنوں کو وصیت کر کے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے ان کی وصیت، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ وصیت کرتے تھے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کا اتنا بڑا فضل ہے کہ تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، مسلمان بنا دیا، تو خبردار تم اسلام پر ہی مرنا، اسلام سے باہر تم چلے جاؤ، اس بات کا تصور تمہارے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان رہ کر کے شرک کا مسئلہ ہو یا اسلام سے باہر جا کر کے ارتداد کا مسئلہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی کرنا نہیں۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی مشیت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آزمائش کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے امتحان، ہمارے آپ کے ایمان اور ایمان کے دعوے داریوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم شرک نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ، سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم کسی زندہ کا نمسکار نہیں کر سکتے، کسی اللہ کی مخلوق کا نمسکار نہیں کر سکتے، یہ ثابت کر کے تم دکھاؤ۔ کسی زندہ مردے کا ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سجدہ یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے خاص عبادت اور بھکتی ہے، یہ ثابت کرو۔ کیوں؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایمان کے ساتھ اللہ کے سجدے کے ساتھ غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے، تو تمہیں اسلام پہ رہنا ہے، مسلمان مرنا ہے، تو تم شرک نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں بھی جب ہمارے سامنے مختلف قسم کی مشکلات، آزمائشیں اور لالچیں اور خوف اور ہراس کا ماحول ہو، تو اس میں ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے جڑے رہیں، ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے رہیں فتنوں کے حالات میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دین پر جمے رہنے کے لیے محتاج ہیں اپنے معتبر علماء اور اپنے منہج پر جمے رہنے کے لیے۔ دین پر اور منہج پر جمے رہنے کے لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے بعد کہ ہم اپنے معتبر علماء سے جڑے رہیں، اپنی جماعتوں سے جڑے رہیں۔ اپنی جماعت اور اپنے علماء سے جڑے رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں صحیح رہنمائی اور گائیڈنس ملے گی۔ اگر ہم اپنے علماء سے جڑے نہیں رہے تو ہم غلط رہنمائیوں میں، غلط گائیڈنس میں چلے جائیں گے، اور وہ
گائیڈنس اور رہنمائیاں ہمیں دین اور عقیدے اور منہج سے دور لے جا کر کے پھینک دے گی. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے علماء سے بھی جڑے رہیں اور غیروں سے جڑے رہیں. دو رنگی نہیں ہونی چاہیے, دو رنگی نہیں. ہم سلفی ہیں, ہم اہل الحدیث ہیں. اس کو اس روئے زمین پر اپنے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. اور جب ہم اہل الحدیث ہیں تو اپنے نام کے ساتھ, اپنی پہچان کے ساتھ, اپنی نسبت کے ساتھ بھی ہم کلیئر رہیں اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں. موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اگر اپنے نام کے ساتھ, اپنی نسبت کے ساتھ اور اپنے غیور علماء اور غیور رہنمائیوں کی رہنمائی میں اگر ہم نہیں رہے تو ہم خطروں سے بچ نہیں سکتے. اور یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا خطرہ ہے کہ خالص ایمان کی ہم حفاظت نہ کر سکیں. سلفیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ بہت سارے ڈھونگی دعوے داروں کی سلفیت کے رنگ میں ہم چلے جائیں اور ہم خالص سلفیت اور خالص سلفیوں کی شناخت اور ان کے سلسلے میں, ان کے نیٹ ورک میں نہ رہ سکیں یا ہر طرف جڑے رہیں. یہ دونوں خطرے ہیں. اس لیے اس مناسبت پر میں یہ بات ایک کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں. ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے اہل علم اس بات کو بصراحت سمجھیں کہ تلون جو ہے, رنگا رنگی جو ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. یہ ہمارے ہاں کا تصور نہیں ہے, یہ کہیں اور کا تصور ہو سکتا ہے. دین اور ایمان اور ہر کلچر اور ہر ثقافت کو قبول کرنے کے حوالے سے بات اس پر کی نہیں جا سکتی اور نہ گنجائش ہے. اور نہیں میں اور کچھ کہنا چاہتا, آپ کے بیچ میں آ گیا. آپ ذمہ داروں کی باتوں سے میں باہر نہیں جا سکتا. آپ کے روشن چہرے, روشن آپ سے تعلقات اور آپ کے بیچ میں حاضری ایک طرح سے حوصلہ دیتی ہے کہ کچھ آپ سے اپنی بات جو سمجھتا ہوں وہ کہہ کے چلا جاؤں. تو ایک بات اس کا خیال رکھیے, آپ پہچانیے, کم سے کم آپ پہچانیے اپنے علماء کو, اور اپنے علماء کو پہچاننے کے لیے علماء کے تھرو پہچانیے. آپ نہ رائے قائم کیجئے کہ ہمارے علماء یہی اصل ہے. علماء کو اصل علماء پہچانتے ہیں. آپ کو علماء پہچانیں گے, لیکن آپ علماء کو نہیں پہچان سکتے کہ ہمارے اصل اور خالص اور مبلغ والے اور اصل ممتاز علماء کون ہیں, کون ہمارے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں, اور کون ہمیں دو رنگیوں کی راہ پر لے جانے والے ہیں. یہ تمیز کرنا میں سمجھتا ہوں آپ میرے عزیزوں, بزرگوں, قابل احترام بھائیوں اور بہنوں, آپ کا کام نہیں ہے. اسی لیے علماء کی تائید بڑے علماء کرتے ہیں. علماء کی تائید کے بغیر کوئی عالم اور کوئی معتبر نہیں ہوتا. جن کی تائید معتبر اور بڑے علماء نہ کرتے ہو وہ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہو سکتے. یہ نسخہ اور یہ نصیحت ہمارے سلف کی ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. موجودہ حالات میں ایک بات اور آخری بات یہ کہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں آج بھی بے انتہا خیر ہے, بے انتہا خیر ہے. ہم مشکلات کا رونا روتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیوں کا اور اپنے گناہوں کا شکوہ کرتے ہیں, اپنی کمزوریوں کا, مشکلات کا توبہ اور استغفار کرتے ہیں, اس کی تلقین کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء نے ہمارے لیے ملک کے اندر پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے مشکل حالات میں ان کی رہنمائیاں کیا ہیں, انہوں نے اپنی قیادتوں کے اندر ہمیں کس طرح کی رہنمائیاں دی ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اہل علم کو اور آپ سب کو اہل علم بتائیں کہ ہمارے علماء ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, جن کی حیثیت امام الہند کی تھی, دیکھیے ملک کے حالات کتنے خطرناک نشیب و فرات سے گزرے ہیں. انہیں پڑھا جائے اور ان کی نصیحتیں اور ان کے تجربات اور ان کے ہزار دماغ جیسے دماغ کی جو ہمارے سامنے رہنمائیاں ہیں, ان کو اپنے لیے اور امت کے لیے, قوم کے لیے, اپنوں اور غیروں کے لیے, اپنوں اور غیروں کے بیچ میں ہمارا طریقہ عمل اور سوچ کیا ہو, اس کو سامنے رکھ کر کے ہم سب چلیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. آج ہمارے لیے سب سے بڑا خیر
इस पहलू पर भी काम करने का है कि हम बताएं कि मुल्क के मुसलमानों पर कैसे कैसे हालात गुजरे हैं, और जब जब मुसलमानों के ऊपर हालात गुजरते हैं तब तब अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के नबियों के वरसा और जिन्हें वरसतुल अंबिया कहा गया वो खड़े होते हैं और उनकी सही रहनुमाई करते हैं। ये पहलू भी हमारे सामने रहे कि कभी भी हमें हमारे अहले इल्म अल्लाह की तरफ से सही रहनुमाई से महरूम नहीं कर सकते। ये अल्लाह का निज़ाम है, उसकी सुन्नत है, हमारा और आपका कायम किया हुआ निज़ाम नहीं है। इसलिए हमें इस पहलू पर ध्यान देते रहना चाहिए कि हमें जिस चीज की अपने मुल्क और वतन में जरूरत है, दीन और दुनिया में, उस चीज के लिए हमारे उलमा मौजूद हैं और रहनुमाई करते रहेंगे। और हमारी आखिरी बात, पहली बात से लेकर के आखिर बात के बीच की जो खुलासे की बात है, वो ये खुलासे की बात ये है कि हम तौहीद की हिफाजत करें, दीन की हिफाजत करें, मुल्क की सियासतों में जहां भी हम शरीक रह सकते हैं, मुल्क में अपने बिरादरान वतन गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम जो तबका है, सारे ताल्लुकात उनके साथ रख सकते हैं, सिवाय उस ताल्लुक के जो हमारे दीन, तौहीद, ईमान के लिए खतरा हो, उसकी हिफाजत करते हुए हम सियासत करें। अहले सियासत के साथ, सियासी पार्टियों के साथ हम बिजनेस करें, अपनों के साथ, गैरों के साथ हम मुआमलात रखें, अपनों के साथ, गैरों के साथ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दीन और अपने अकीदे और अल्लाह ताला की भक्ति और इबादत के मसले में, जिसका मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह अकेला है, उसमें हम और किसी को साझेदार बना ले, दुनिया और सियासत की मसलतें हमें घुटने टकवा दे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ और किसी ने किया तो वो ये समझे, उसे समझना चाहिए कि उसने जो कुछ हासिल किया वो हकीर है, और तौहीद गंवा दिया तो उसने सब कुछ गंवा दिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सबको सही समझ दे। वो तौहीद जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तुम्हें बोटी बोटी मार दी जाए तो तुम कबूल कर लो, तुम्हें आग में जला दिया जाए तो तुम जल जाना कबूल कर लो, लेकिन तौहीद हाथ से जाना कबूल मत करो। अल्लाह के नबी ने समझाया था अपने सहाबा को मक्की दौर में, कहा पहले ईमान वालों पर इतना जुल्म होता था कि लोहे की आरी से उनको चीरा जाता था, उनके जिस्म में लोहे की कंघियां धसा दी जाती थी और गोश्त नोचा जाता था, लेकिन वो कलमे तौहीद और ईमान से हटते नहीं थे, ना जालिम उन्हें हटा पाते थे। ये सबक है हम ईमान वालों के लिए। इस सबक को याद रखना हमेशा तौहीद और ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, और हम इसे याद नहीं रख सकते, हम इस्तिकामत पर जमे नहीं रह सकते जब तक अल्लाह हमें तौफीक ना दे। हम शबो रोज सूझबूझ के साथ, शऊर के साथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ें और कोशिश करें अल्लाह ताला की तौफीक मांग करके उस पर जमे रहने की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर इस मुंतज़िमा कमेटी के, जो कुल्लियतुल मुहसिनात की कमेटी है, मुस्तफ़ा रेजिडेंसी है, और इसी तरह जमात अहले हदीस वापी के हमारे अहबाब है, सब के लिए दुआ करता हूँ, और सारे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, और ये इजलास हमारे लिए तौहीद और ईमान और सलफियत की हिफाजत के लिए इसे बाबरकत बनाए और मुफीद बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।